الحمدللہ آج پارہ نمبر 4 کا آخری جز اور مکمل پارہ نمبر 5 تراویح میں تلاوت کیا گیا۔ اللہ کریم آج کی تراویح کا پڑھنا اپنی بارگاہ ہے، آپ کا سنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہونے والی تمام خطائیں معاف فرمائے۔ آج پارہ نمبر 4 کے آخری جز سے تراویح کی ابتدا ہوئی اور جس سورت سے ہوئی اس سورت کا نام سورۃ النساء، جس کا معنی ہے عورت۔ سورۃ النساء کے نام سے یہ سورت ہے جس کا معنی ہے عورت، یعنی اس میں خصوصیت کے ساتھ اس سورت مبارکہ میں عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعلیم و تربیت فرماتے ہوئے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں 1، 2، 3 یا 4 شادیاں کرنے کے حوالے سے تعلیم فرمائی کہ مرد کو کتنی شادیاں کرنے کا اختیار ہے اور اس کے کیا کیا قوانین ہیں، وہ تمام کے تمام اس صورت میں بیان کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد نکاح کر چکے تو مرد کو ایک نکاح کے بعد یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا بھی ایک وقت میں ایک ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یعنی ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی مرد کو اجازت ہے۔ اچھا، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں۔ وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ پہلے تو زوجہ اول، پہلی جو وائف ہے، پہلی جو زوجہ ہے اس کے تمام حقوق، تمام شریعت مطہرہ نے اس پر لوازمات لازم کیے ہیں، ان کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے وہ تمام حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہو، اور اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ دوسرا نکاح کرے تو پھر اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ اجازت دی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ہماری خواتین میں تھوڑا سا یہ پایا جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے درمیان میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ ایک شادی کے بعد اگر دوسری شادی کرنی ہے نا مرد نے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت دے۔ تو ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر مرد بیوی کے تمام حقوق پورے کرتا ہے اور شریعت مطہرہ کی قوانین کے مطابق وہ اپنی بیوی کے حق کی ادائیگی کر رہا ہے، تو اب اگرچہ وہ چاہے اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کر لے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ لیکن چونکہ دور حاضر میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ بن کر ابھرتا ہے، تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زوجہ سے مشاورت کر لے، اس کو اعتماد میں لے کر اگر یہ کام کرنے کی خواہش ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے مزید تفاصیل بیان ہوئی۔ آخر میں پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ کون کون سی عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت میں فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم۔ یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے آخر تک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، ماں حرام ہے۔ اب اللہ پاک نے اصل بیان فرمائی، اب پھر اس کے بعد علماء کرام نے جب اس آیت کی تفاصیل لکھی تو اس میں فروعات بھی بیان فرمایا، یعنی ماں سے اوپر جتنی بھی جو ہے وہ نسل جائے گی وہ تمام کی تمام حرام ہے۔ یعنی جس عورت پر ماں کا اطلاق ہو گیا کہ یہ ماں ہے، جس سے پیدا ہوا ہے بچہ، تو اس سے نکاح حرام ہے، اور اس کے اوپر جتنی اوپر مائیں گزریں گی تمام سے تمام کی تمام سے نکاح وہ حرام ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر نانی ہے، پرنانی ہے، لکڑ نانی ہے، اس طرح دیگر اوپر تک فروعات میں تمام سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اور تمہاری بیٹیاں، ابھی اصل بیان فرما دی، ایک قاعدہ کلیئر دے دیا بیٹیاں، اب اس سے تفصیل یہ کرتی ہے کہ بیٹی کی بیٹی، اس کی بیٹی، وہ تمام کی تمام بھی حرام رہیں گی۔ مثال کے طور پر کوئی والد ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی جو بیٹی ہوگی وہ اس بندے کی کیا لگے گی؟ نواسی۔ کیا لگے گی؟ نواسی۔ نواسی بھی حرام ہے، نواسی کی بیٹی بھی حرام ہے، اس کی بیٹی بھی حرام ہے، اور اسی طرح آخری نسل تک تمام کی تمام اس وقت پر حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے آگے فرمایا اور تمہاری بہنیں بھی حرام ہیں، سگی بہنیں ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں۔ رضاعی بہنیں کیا ہوتی ہے وہ آگے عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح تمہاری پھوپھیاں
اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری سگی بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اس کو کہتے ہیں رضاعی والدہ. یعنی اگر کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اب اس دودھ پینے کے بعد اس دودھ پینے والے بچے پر احکام کے لازم ہوں گے. یہ عورت ہمیشہ کے لیے اس بچے پر حرام ہو گئی. اگرچہ اس بچے کو اس نے جنم نہیں دیا لیکن چونکہ اس بچے نے اس کا دودھ نوش کر لیا ہے تو اب یہ ماں اس کے اوپر حرام ہو گئی اور اس کی جتنی بھی بیٹیاں نسل در نسل چلتی رہیں گی تمام کی تمام بھی اس پر حرام ہو گئی. اسی طرح اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں کہ جو تمہاری گود میں ہیں جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم جو ہے وہ معاشرت کر چکے ہو. یعنی کسی عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ یعنی وہ ڈائیورس ہوا ہوا تھا اس کے ساتھ شادی کی, اس کے پاس آلریڈی بچی موجود تھی تو اب اس کے ساتھ معاملات ہو گئے, ازدواجی معاملات طے پا گئے, مباشرت ہو گئی اور فرمایا کہ اگر اس کی بیٹی ہے تو اب یہ بیٹی تم پر حرام ہو گئی, اب اس سے نکاح جائز نہیں. اسی طرح آگے فرمایا پھر اگر تم نے ان سے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں. مطلب کیا ہے؟ سمپل سا مطلب ہے. ایک آدمی ہے زید, اس نے ہندا سے شادی کی. اب ہندا پہلے سے ڈیورس یافتہ تھی, طلاق یافتہ تھی, لیکن اس کے پاس اس کی ایک بیٹی تھی جو کسی اور مرد سے پیدا ہوئی تھی. تو اب زید نے ہندا سے شادی کی, ہندا جو ہے وہ ہندا کی جو بیٹی ہے اب وہ بھی زید کی بیٹی بن گئی. لیکن ابھی یہاں پر نکاح معلق رہا. اگر تو زید ہندا کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے, ازدواجی معاملات قائم کر لیتا ہے تو اب یہ ہندا کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے. اور اگر زید مباشرت نہیں کرتا تو معاملات اس پر وہ طلاق ہو گئی, بغیر مباشرت والے معاملات ہوئے طلاق ہو گئی, تو اب ہندا کی جو بیٹی کسی اور مرد سے تھی وہ زید پر حلال ہے. زید اگر چاہے تو بعد میں اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آگے مزید اصول بیان کرنا ہے. اچھا ایک اور مسئلہ قابل ذکر ہے. بعض اوقات ہم منہ بولا بیٹا بناتے ہیں, منہ بولی بیٹی بناتے ہیں کسی کو, تو یاد رکھیے گا. اچھا یہ کمپلیٹ کر لیں. اور آگے فرمایا اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں. یعنی جو تمہارا سگا بیٹا ہے بہو بھی سسر پر کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طرح وہ اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی گھر میں رشتہ لگا, اب وہاں دو ایک سے زائد لڑکیاں ہیں, تو اب اس نے کیا کیا, اس نے دونوں لڑکیوں کے لیے بیک پر رشتے کا پیغام دے دیا. یعنی ایک سے شادی کی بھی کچھ عرصے بعد دوسری کو پیغام دے کے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, جو کہ سالی کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا یہ حرام ہے. بالکل نکاح فاسد ہوگا, نکاح نہیں ہوگا. اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی جو ہے مقابلے اور ہے کہ اگر زوجہ سے کسی سے مثال کے طور پر زید نے ہندا سے شادی کی, اب ہندا کی اور بہنیں بھی ہیں, لیکن شادی کرنے کے بعد کچھ روز بعد یا کچھ ٹائم بعد ہندا کا انتقال ہو گیا, تو اب زید اس کی جو دوسری بہنیں ہیں ہندا کی جو دوسری بہنیں, اب زید ان سے شادی کر سکتا ہے کیونکہ ہندا جو اصل جو معاملہ جس کے ساتھ مسئلہ بن رہا تھا اب اس کا وجود دنیا میں نہیں رہا. تو فرمایا کہ دوسری بہن سے اب نکاح جائز ہو سکتا ہے. دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ حرام ہے. اچھا ایک مسئلہ اور قابل غور ہے کہ بعض اوقات منہ بولا بیٹا بناتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اولاد لے کر بھاگتے ہیں کسی سے نا کہ بھائی اولاد ہمیں دے دیں ہم پالیں گے. تو اگر تو بیٹا لے کر پالا ہے اور پھر مثال کے طور پر 3-4 سال کی عمر میں پالا ہے, یعنی 4-5 سال کی عمر میں لیا تھا, دودھ وغیرہ کی عمر اس کی دودھ پینے کی عمر ختم ہو گئی تھی, مدت رضاعت ختم ہو گئی تھی, اب اس کو لے کر پالا. تو اب جب یہ بچہ بڑا ہوگا قابل ہو جائے گا تو اگرچہ اس کی پرورش اس عورت نے کی ہے, اس کو اپنی گود میں کھلایا ہے, اس کے سامنے یہ بڑا ہوا ہے, مگر اس عورت کے لیے اس بچے سے پردہ کرنا واجب ہو جائے. اکثر اوقات لوگ بدلیاں کرتے ہیں, لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے ہیں. حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی کے درجے پر وہ جبھی پہنچے گا جب اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہو. تو اگر وہ دودھ پینے کی مدت سے اوپر 2.5 سال کی عمر کے بعد 2 سال کی عمر کے بعد اس کو گود دیا گیا تو اب اس کے اوپر وہی سارے احکام لازم ہوں گے جو ایک اجنبی مرد کے لازم ہوں گے. تو اس کا بھی غور اس چیز کو نظر میں رکھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن
تمام اختیارات مرد کے ہاتھ میں رکھے، تاکہ کیونکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی اور عورت کو ناقص العقل بنایا، یعنی عورت کے پاس مرد کے مقابلے میں فہم و فراست کم ہوتی ہے، عقل کی آنکھ جو ہے وہ عقل ناقص ہوتی ہے، کم ہوتی ہے عقل، جس کی وجہ سے طلاق کے اور دیگر جو ہے وہ بڑے اختیارات اور تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھے اور فرمایا الرجال قوامون، اور مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ پھر آگے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی اور دیگر آیات میں بھی کئی سارے جو ہے وہ اسی عنوان پر بحث ہوئی۔ ہمارا ایک مختصر سا سیشن ہوتا ہے، اسی لیے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم عرس تھا، 3 رمضان مبارک۔ امید ہے آپ نے جو ہے وہ سارے ثواب کیا ہو، اور نہیں کیا ہو تو آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، یا کل چاہے تو کل بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی سیرت سے تھوڑا سا فیض لے لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ ہم بیان کرنے سے ہماری جو ہے وہ ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کے ذکر کو بیان کر سکیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اتنی محبت میرے آقا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے تھے، جب حضور سے پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ کس سے محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیتے تھے۔ آپ کا مرتبہ اس جو ہے وہ روایت سے پہچاننے کی کوشش کیجیے کہ بروز محشر جب پہلے محشر میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، ایک حساب و کتاب کے معاملات ہو رہے ہوں گے، جب معاملات سارے طے ہو جائیں گے، لوگ جنت کا سفر کر رہے ہوں گے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام و مرتبے کو اس دن ایسا بلند کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا اور بلند آواز آئے گی کہ اے اہل محشر، اپنی آنکھوں کو جھکا دو، اپنے سروں کو جھکا دو۔ یہ اعلان کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ کہے گا کہ اے اہل محشر، ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تخت جگر سیدہ فاطمہ شہزادی کونین پلصراط سے گزر کر پلصراط پار کرنے والی ہے۔ تمام اہل محشر کی نظروں کو جھکا دیا جائے گا۔ تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، یعنی حیا جو ہے نا، حیا اگر اس کے ماتھے پر تاج لگے جس سے اس حیا کے اندر مزید حسن آ جائے، تو اور کوئی نہیں، فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا، ملا ہو تجھ کو اعزاز زہرا، اور مقام خون حسین یہ کرے گی جنت میں راج زہرا۔ اور الحمدللہ ہم غلامان فاطمہ الزہرا آج بھی آپ کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ کہا کہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، وہ تیرے گھر کا اناج زہرا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ۔ پہلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں صحابہ کرام حاضر تھے۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیا، کہا یہ میں آپ کو اس کے مفہوم بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعۃ الصدر، الفاطمہ بدعۃ الصدر، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو پیارا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ ایک دن صحابہ حاضر تھے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے سوال کیا کہ بتاؤ ایسی کون سی عورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عورت کون ہے؟ صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق، عثمان غنی، مولانا علی اور دیگر جو ہے وہ اولو العزم صحابہ تو حاضر تھے۔ کھڑے ہوئے ایک صحابی رسول کہا یا رسول اللہ، وہ عورت جو پردے دار، جو اپنی حیا کی حفاظت کرنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہا، لیکن ابھی میری مراد کو نہیں پہنچے۔ وہ کون سی عورت جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ، وہ جو اپنے شوہر کا کہنا ماننے والی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل درست کہا، لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو صحابہ کرام مختلف جوابات دیتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا قد ذرا پست تھا، ذرا کم تھا، تو میں گھٹنوں کے بل
کہنا کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے جان لیا کہ یہ جواب اور کوئی نہیں دے سکتا، میری فاطمہ دے سکتی ہے. تو یہ شان دیا کہ ایک سجدہ کر کے رات میں بعد عشاء گھر کے معاملات سے فارغ ہو کے جب ایک سجدہ آپ کا ہوتا تو اتنا طویل وہ سجدہ ہو جاتا تھا کہ بارہویں میں ایسی دنیا اتاری کرتی کہ صبح صادق طلوع ہو جاتا، اور پھر دیکھتی ہو رہا سر یاد رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا. یہ شان دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال درجے، کمال جو ہے اللہ پاک نے کمال منصب مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کروڑا کروڑ رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے. آپ کی عقیدت ہے، آپ کی عبادتوں کا حصہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ ببرکتہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ